ان کے خوبصورت جوڑے میں بیٹھی شاہویر کے انتظار میں وہ تھکنے لگی تھی۔ کمر سیدھی کرنے کی گھر سے وہ بیڈ پر نیم دراز ہوئی ہی تھی کہ شاہویر دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس کا سرد انداز دیکھ کر عائشہ سہم گئی۔ ویر نے اس کی طرف دیکھے بغیر کوٹ اتار کر صوفے پر پٹکا۔ عدیل شاہ کی خوشی کی خاطر وہ ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کر چکا تھا۔ ان کے لیے وہ اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن اس کا دل بالکل خالی تھا۔ اس کے لیے یہ شادی محض ایک سمجھوتا تھی۔ گہری سانس لے کر وہ کھڑا ہوا اور کپڑے بدلنے کی گھر سے چینج روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا اور عائشہ کے سامنے بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ دل میں کوئی جذبہ نہ ابھرا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی ایک نفیس سا لاکٹ خوبصورت پیکنگ میں اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے مہندی لگے کانپتے ہاتھوں سے تھام لیا۔ دل اپنے محرم سے اپنے لیے محبت بھرے کلمات سننے کو بے تاب ہوا، مگر اس نے کہا تو فقط اتنا کہ آپ چینج کر لیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اٹھی، لیکن ایک خیال آنے پر رک گئی۔ وہ میرا سامان؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو نیچے پڑا ہے، ایسا کریں میری کبڈ کھول کر کچھ پہن لیں۔ وہ ہنک بنی اس کی طرف دیکھنے لگی تو ویر نے اٹھ کر اپنی قدر چھوٹی بلیک شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر اسے تھما دیا۔ اس کے جانے کے بعد ویر نے اپنی شرٹ اتاری اور بستر پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ عائشہ باتھ روم کی لائٹ آف کرتے باہر نکلی تو شاہویر کو بغیر شرٹ کے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکائیں۔ اسے ایک ہی جگہ پر جمع دیکھ کر شاہویر نے اس کی طرف چہرہ موڑا۔ گھٹنوں کو چھوتی شرٹ کے بازو فولڈ کیے گئے تھے۔ ٹراؤزر کے پینچے فولڈ کرنے کے باوجود پاؤں میں آ رہے تھے۔ ادھر آئیں۔ شاہویر کو وہ بہت ڈری ہوئی لگی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اس کے پاس گئی۔ ویر نے کمرے کی بتی بند کر دی۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئی تو شاہویر کو بے حد قریب سوتے ہوئے پایا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے نرمی سے اس کی داڑھی پر ہاتھ رکھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتی وہ شاور لینے چلی گئی۔ بھاؤ اڑیاں اونچی کر کے دبے قدموں کچن میں جاتی اینا نے دہل کر پیچھے دیکھا۔ اسے ڈرتا دیکھ کر جہان بہت محظوظ ہوا۔ این نے اس کے بازو پر دھماکہ جڑا۔ بھائی آپ نے میری جان ہی نکال دی تھی، حد ہے۔ کیا ہو رہا تھا؟ یہ چوروں کی طرح کچن میں کیوں گھسا جا رہا ہے؟ شش آہستہ بھائی، این نے سر پٹنے والے انداز میں کہا۔ نانو نے کچن میں میری چاکلیٹ چھپا دی، وہی ڈھونڈنے جا رہی۔ اوہ تو یہ بات ہے، ہاں نا؟ این نے نیلی آنکھوں کو گھماتے ہوئے کہا۔ یہ بعد میں ڈھونڈتی رہنا، چلو شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ شاپنگ کا سن کر وہ بہت ایکسائٹڈ ہوئی۔ اوکے آپ رکے، میں 1 منٹ میں آئی۔ وہ شاپنگ مال میں کب سے سر کھپا رہے تھے۔ جو چیز جہان کو پسند آتی وہ این کو پسند نہ آتی، اور جو این کو پسند آتی جہان اس پر ناک بھونچ رہنے لگتا۔ نہیں بھائی، باربی جیسے ڈریس چاہیے مجھے، اور منی کوٹس وغیرہ۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اب دکاندار نے ان کی مشکل آسان کرتے ایسے بے شمار ڈریسز ان کے سامنے پھیلا دی۔ جہان کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ اس نے بلو جینس کی جیکٹ کے ساتھ میرون فلور لینتھ فراک سائڈ پر رکھی۔ سفید کالے سرمئی رنگوں کے منی کوٹس شرٹس اور جینس کے ساتھ پیک کروائے۔ اس کی نظر ایک بہت خوبصورت ہلکے گلابی رنگ کی باربی فراک پر پڑی، جس کے نیٹ کے بازو پھولے ہوئے تھے جو کلائیوں سے تنگ ہو جاتے تھے۔ گھٹنوں تک آتی نیٹ کی پھولی فراک پرفیکٹ۔ جہان کے ریمارکس پر این نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کی نیلی خوبصورت آنکھیں چمک اٹھیں۔ ایکسکیوز می، یہ بھی پیک کر دیں۔ ساری پیمنٹ کرنے کے بعد واپسی پر آئس کریم پیک کروائی اور ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ لاؤنج میں ایما کے ساتھ بیٹھی انا کو دیکھ کر جہان کی آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ این جلدی سے یہ سارے بیگز رکھ کر آؤ۔ السلام علیکم، بھاری آواز میں سلام کرتا وہ انا کے سامنے بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام ہان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جہان کا منہ تک کڑوا ہو گیا۔ ایما نے مسکراہٹ دبائی۔ ٹھیک ہو، تم کیسی ہو؟ نرم نگاہ سے اسے دیکھتے دریافت کیا۔ انا کے حلق میں آنسوں کا گولا اٹکا۔ بعض سوال اتنے مشکل کیوں ہوتے ہیں اور ان کا جواب اس سے بھی مشکل۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بدقت مسکراتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ او این، رک کیوں گئی ہو؟ ایما نے پیار سے اسے بلایا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ انا نے دلچسپی سے نیلی آنکھوں والی خوبصورت گڑیا کو دیکھا جو گلابی نازک ہونٹوں پر شرمیلی مسکان سجائے ہوئے تھی۔ یہ اینا ہے، میری پیاری بیٹی۔ ایما نے پیار سے اس کے پونی میں مقید لمبے گھنگریلے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا۔ انا کو وہ سب کچھ بتا چکی تھی۔ انا نے اسے ہاتھ ملا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ این، میں اب سے تمہاری بڑی بہن ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی بات ہو مجھے بتانا اور مجھ سے ملنے آتی رہنا۔ اب تو میں بھی اکثر تم سے ملنے آتی رہوں گی۔ آخر انا
تو तुम्हें यहाँ ही है। जहान की बेध्यानी में कहने पर अना ने ना समझी से उसे देखा। हान का मतलब है कि ऐन इतनी प्यारी है कि जो भी मिल ले वो बार बार मिलना चाहेगा। एमा ने बात संभालते हुए कहा, हाँ याद आया, जिस काम के लिए मैं आई थी वो तो भूल ही गई। अनवर चचा के बड़े बेटे की शादी है, ये कार्ड उन्होंने आपके लिए दिया था। इनविटेशन कार्ड उनकी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, ऐन को भी ज़रूर लाइएगा साथ। मैं चलती हूँ, काफ़ी वक्त हो गया, बाबा नाराज़ होंगे। वकार को भी नाराज़ होने के अलावा आता क्या है, अपनी माँ को सलाम देना मेरा। ऐमा ने कहा तो वो जाने के लिए खड़ी होगी। चलें आपको घर ड्रॉप कर दूँ? नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊँगी। मैं भी ड्रॉप ही करूँगा, खा नहीं जाऊँगा आपको। अना ने संजीदगी से उसे देखा और ऐमा और ऐन से मिलकर बाहर निकल गई। मीर दरवाज़ा खटखटाकर वीर के कमरे में दाखिल हुआ। वो आयशा को देखकर मुस्कुराए, जवाबन वो भी मुस्कुराई। वीर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में बुरश कर रहा था। भाई बाबा आप दोनों के नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं, हम थोड़ी देर तक आते हैं। आयशा ने नरमे से कहा। मीर के जाने के बाद वो आहिस्ता से वीर के सामने खड़ी होगी और उसके शर्ट के बटन बंद करने लगी। मैं कर लेता हूँ, वीर के संजीदगी से कहने पर वो नरमी से उसे देखकर मुस्कुराई। वो पहले दिन से ही उसका खच्चा खिंचा सा रवैया महसूस कर रही थी। हाँ, एक बात पर वो मुतमईन थी कि वो उसके सारे हकूक़ पूरे कर रहा था। वीर ने उसे देखा जो सुर्ख शलवार कमीज़ में बहुत प्यारी लग रही थी। खुले बालों को दुपट्टे से ढांपते वो वीर की हमराही में डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सरबराही कुर्सी पर बैठे आदिल शाह को सलाम करके वो वीर के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। चलो खाना शुरू करो। आयशा बेटे आपने अब अपना ख़ास ध्यान रखना है और ज़्यादा काम नहीं करना। इस हालत में ज़्यादा से ज़्यादा आराम ही बेहतर है। और वीर तुम भी मेरी बेटी का ख्याल रखा करो। वीर ने सर झुकाकर मुस्कुराती अपने बीवी को देखा। जी बाबा आप परेशान ना हो। मीर घर में नए आने वाले मेहमान से मिलने के लिए बेताब था। खाना खाकर वो मीर के साथ मिलकर नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। उनकी शादी को 2 माह हो चुके थे। शादी के 2 हफ्तों बाद ही उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वीर फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें खुशखबरी सुनाई, जो वीर के लिए तो खुशखबरी बिल्कुल नहीं थी। वो चाह कर भी उससे मोहब्बत न कर सका। ज़बरदस्ती रिश्ते जोड़ने से दिल नहीं जुड़ा करते। उसके रवैये में इतनी तब्दीली ज़रूर आई थी कि उसका थोड़ा बहुत ख्याल रखने लगा और आयशा के लिए यही काफ़ी था। हाँ भाई जल्दी करें, अना आपा की कॉल्स आ रही हैं, देर हो रही है। ऐना लॉन्ज में खड़ी जहान को कब से आवाज़ें दे रही थी, जो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज जान के चचा जहाद भाई की मेहंदी थी। मेहंदी का इंतजाम उनकी हवेली में किया गया था। अना पहले हिना और वकार के साथ हवेली जा चुकी थी। ऐन और जहां ने मेहंदी से कुछ वक्त पहले हवेली पहुंचना था। हाँ भाई आ गया, तुमने तो आसमान सर पर उठा लिया है बंदरी। वाइट पैंट शर्ट और जुगर में मलबूस, हाथ में कपड़ों से भरा बैग पकड़े वो उजलत में कमरे से निकला। नानों से मिल लिया? जी उनको बता आई हूँ मैं, मिल भी लिया है। अपनी घुटनों तक आती वाइट फिराक को सीधा करते उसने जान का हाथ थामा और उसके साथ बाइक पर बैठकर हवेली के लिए रवाना हो गई। ऐमा ने जान के इसरार पर भी जाने से माजरत कर ली थी। उनकी तबीयत कुछ नासाज थी। जहान ने भी जानने का इरादा मुलतवी कर दिया, लेकिन ऐमा ने कहा कि अब इतनी भी ख़राब नहीं और किसी को तो जानना है ना। चारों न चारों जानने के लिए मान गया। अना ने ऐन को साथ लाने की खास ताकीद की थी, लिहाजा वो भी उसके साथ जा रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो दोनों हवेली पहुँचे। शानदार हवेली अपनी पूरी आबोताब से सजी रोशनियों में नहाई आने वाले को खुश आमदीद कह रही थी। जहान मेहमानों से भरी हवेली में बामुश्किल जगह बनाता ऐन का हाथ पकड़े चचा के कमरे की तरफ बढ़ गया। रुखसाना चची ने उसे हाथों हाथ लिया और मुलाजिम की हमराही में दूसरी मंजिल पर मौजूद कदरे पुरस्कून कमरे में भेज दिया। एक कतार में बने कमरे बिल्कुल एक जैसे लगते थे। मुलाजिम कोने वाले कमरे में सामान रख कर चला गया। भाई आई एम सो एक्साइटेड, कितना मज़ा आएगा। अरे अना आप से तो मिले ही नहीं। इतने में अना उन्हें ढूंढती हुई यहीं आ गई। अस्सलाम वालेकुम, आखिरकार आप ही आ गए। और जहान का वालेकुम सलाम सुने बगैर ही ऐन का हाथ पकड़ते जल्दी में कमरे से बाहर निकल गई। उसको जान से एक कमरा छोड़कर अगला कमरा मिला था। दरमियान वाला कमरा ड्रेसिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। ऐन चलो जल्दी से कपड़े बदलो, मेहमान आ भी गए हैं और हम अभी तक तैयार नहीं हुए। उसने सोचा पहले उसे तैयार कर ले, फिर आराम से खुद तैयार हो जाएगी। ऐन ब्लैक लहंगे को बामुश्किल संभालती बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। अब ये देखिए पाँव में आ रहा है, मैं तो गिर जाऊंगी उसमें। इधर आओ मैं ठीक करती हूँ। अना ने उसका लहंगा ऊंचा करके पिन्स लगा दी और उसकी गोल्डन कुर्ती की हिक बंद की। फिर जल्दी हाथ चलाते
اسے لائٹ سا میک اپ کیا، کاجل کی باریک لکیر سے عین کی نیلی آنکھیں اور بھی خوبصورت لگنے لگیں۔ اس کے کالے لمبے بالوں کو سٹائلش سے جوڑے میں باندھ کر پھولوں سے بنی نازک بالیاں اس کے کان میں ڈال دیں۔ انا نے پیچھے ہٹ کر ایک بھرپور نظر سے اس کا سرتا پیر جائزہ لیا تو اسے عین پر بے انتہا پیار آیا۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ انا نے آگے بڑھ کر اس کے گالوں کو چوم لیا۔ یار کتنی پیاری لگ رہی ہو تم، میں لڑکا ہوتی تو ضرور تم پر دل ہار جاتی، عین بلش کرنے لگی۔ چلو اب تم نیچے جاؤ، میں تھوڑی دیر میں تیار ہو کر آتی ہوں، انا نے اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ عین کے جانے کے بعد انا نے اپنا میرون رنگ کا نیٹ کا لہنگا کرتی پکڑی اور ساتھ والے کمرے میں جو ڈریسنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا داخل کر دروازہ بند کر دیا۔ لائٹ بند کر کے اس نے میرون پاؤں کو چھوتا لہنگا زیب تان کیا۔ چھوٹی سی بمشکل کمر تک آتی بند کرتی پہن کر اس نے کمر پر موجود زپ بند کرنے چاہے، لیکن زپ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ غصے میں اس نے زور سے زپ کھینچی جو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ بالکل اسی وقت جہان ڈریسنگ روم سے ملکہ چھوٹے سے کمرے سے باہر نکلا۔ کمرے میں اندھیرا دیکھ کر اسے اچنبھا ہوا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے انا اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ جہان اپنی ہینگ کی ہوئی قمیض پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو کسی نرم وجود سے ٹکرایا۔ توازن کھو کر وہ انا سمیت زمین پر جا گرا۔ جلدی سے اٹھ کر اس نے لائٹ جلائی۔ جہان کو اپنے سامنے بغیر شرٹ کے دیکھ کر انا کا شرم سے برا حال ہو گیا۔ وہ برا پھنسی تھی، ٹوٹی زیب کے ساتھ وہ کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ جہان نے فوراً قمیض پہنی اور دوپٹے سے بے نیاز زمین پر گری انا کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے خود پر کس طرح ضابط کی تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ انا نے اس کا ہاتھ دے کر نفی میں سر ہلایا۔ واٹ ہیپنڈ، تم ٹھیک ہو؟ انا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میری شرٹ کی زپ ٹوٹ گئی ہے، آنکھوں میں آنسو لیے اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ جہان نے مسکراہٹ دبائی۔ اب کیا، کوئی دوسرا ڈریس لا دوں؟ انا نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو وہ میری ہیلپ کر دے گا۔ انا سب اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اچھا اٹھو تو صحیح، تمہارے پاس کوئی پن ہے؟ جی وہاں اس باکس میں ہے۔ آپ کیا کرنے لگے؟ جہان نے 2 سیفٹی پنس پکڑی اور انا کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ انا کو اس سے بے انتہا شرم محسوس ہوئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جاتی۔ جہان نے انا کو کمر سے پکڑ کر پاس کیا اور بیک گلے کو پنس لگا کر بند کر دیے۔ دونوں کے دل بے تحاشا دھڑک رہے تھے۔ جہان کے پیچھے ہٹتے ہی انا بھاگتی ہوئی ڈریسنگ روم سے باہر نکل گئی۔ جہان نے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور گہرے سانس لینے لگی۔ یہ لڑکی تو ابھی سے اس کا نشہ بنتی جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر انا نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ اوف ڈو مرو انا، تم کیا ضرورت تھی وہاں بت باندھ کر کھڑے ہونے کی؟ اور جہان بھائی کی نظریں کس طرح دیکھ رہے تھے وہ۔ جھرجھری لے کر وہ جلدی سے تیار ہونے کے بینام میک اپ کر کے اس نے اپنے بھورے بال سٹریٹ کر کے کمر پر ڈال لے اور میرون نیٹ کا دوپٹہ گلے میں ڈال لیے۔ کانوں میں ایئر رنگز ڈال کر وہ اپنے کمرے کا دروازہ لا کر کے ہال کی طرف بڑھ گئی جہاں فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا۔